آج ہم قرآن مجید کے اس حصے میں داخل ہو رہے ہیں جو الفاظ میں مختصر مگر تاثیر میں طوفان ہے۔ ایک ایسی سورت جو صرف 4 آیات پر مشتمل ہے لیکن وزن میں تہائی قرآن کے برابر ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سورۃ الاخلاص کی، لیکن آج کا موضوع صرف تعارف نہیں۔ آج ہم کھولنے جا رہے ہیں سورۃ الاخلاص کے 6 ایسے راز جو اگر سمجھ آ گئے تو عبادت بدل جائے گی، دعا بدل جائے گی اور شاید آپ کی تقدیر بھی بدل جائے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، ہم روز نماز میں اسے پڑھتے ہیں، بچوں کو سب سے پہلے یہی یاد کرواتے ہیں، مگر کیا ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر چھپے راز کیا ہیں؟ یا ہم صرف زبان سے پڑھتے ہیں، دل سے نہیں؟ اگر آج آپ نے یہ راز سمجھ لیے تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن یہی 4 آیات آپ کے لیے ڈھال بن جائیں، اور اگر نہ سمجھے تو شاید ہم ایک عظیم خزانے کے وارث ہو کر بھی فقیر رہ جائیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ قرآن کے 30 پارے اور 114 سورتیں بنیادی طور پر 3 بڑے موضوعات پر مشتمل ہیں۔ نمبر 1، احکام جیسے سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ۔ نمبر 2، قصص جیسے سورۃ القصص اور سورۃ الہود۔ نمبر 3، عقائد یعنی اللہ کی ذات اور توحید۔ اور سورۃ الاخلاص مکمل طور پر تیسری قسم ہے۔ یہ اللہ کا تعارف ہے، یہ رب کا شناختی کارڈ ہے، یہ ایمان کا خلاصہ ہے، اور یہی ہمارا پہلا راز ہے۔ راز نمبر 1، یہ سورت توحید کا خلاصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلسل قرآن فرمایا۔ سوچئے، اگر ایک طالب علم کو پورا نصاب نہ پڑھایا جائے بلکہ صرف خلاصہ پڑھا دیا جائے تو وہ امتحان میں پاس ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر وہ خلاصہ اصل روح ہو۔ سورۃ الاخلاص قرآن کا روحانی خلاصہ ہے۔ یہ اعلان ہے، اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یہ شرک کی جڑ کاٹ دیتی ہے، یہ دل کو صاف کرتی ہے، یہ عقیدہ سیدھا کرتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ توحید کا خلاصہ ہے تو پھر اس کا ہماری عملی زندگی سے کیا تعلق؟ یہی ہمیں لے جاتا ہے دوسرے راز کی طرف۔ راز نمبر 2، احد اور واحد میں فرق۔ اللہ فرماتا ہے، قل هو اللہ احد۔ یہاں واحد نہیں، احد کہا گیا۔ فرق کیا ہے؟ واحد عددی ایک کو کہتے ہیں، مگر احد ایسا واحد جس کی کوئی مثال نہیں۔ مثلاً آپ کہیں میرے پاس ایک موبائل ہے تو کل 2 بھی ہو سکتے ہیں، مگر اللہ احد ہے، نہ اس جیسا کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ یہ لفظ عقیدے کی بنیاد ہے، اور اگر انسان نے یہ سمجھ لیا تو وہ کسی طاقت، کسی پیر، کسی سیارے، کسی تعویذ سے خوف زدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، پھر نجومیوں کا کاروبار تھوڑا مشکل ہو جائے گا، لیکن ابھی اصل بات باقی ہے۔ راز نمبر 3، الصمد کا روحانی دھماکہ۔ اللہ الصمد۔ صمد کا مطلب وہ جس کی طرف سب رجوع کریں، جو بے نیاز ہو، جو ٹوٹا نہ ہو، جس میں کوئی خلا نہ ہو۔ ہم سب محتاج ہیں، ہمیں نیند چاہیے، پیسہ چاہیے، محبت چاہیے، سکون چاہیے، لیکن اللہ وہ نہ سوتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ کسی کا محتاج ہے۔ اور یہاں ایک خوفناک سوال ہے، جب اللہ صمد ہے تو ہم پریشانی میں پہلے کس کو پکارتے ہیں؟ بینک، دوست یا اللہ؟ یہی فرق ایمان کی گہرائی بتاتا ہے، اور یہ ہمیں چوتھے راز کی طرف لے جاتا ہے۔ راز نمبر 4، یہ سورت جنت کی ضمانت بن سکتی ہے۔ ایک صحابی ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ لوگوں نے شکایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیوں؟ انہوں نے کہا، مجھے اس سورت سے محبت ہے کیونکہ اس میں میرے رب کی صفات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ دھیان دیجئے، عمل کم تھا، محبت زیادہ تھی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کو کوانٹٹی نہیں، کوالٹی چاہیے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال ہے،
کیا صرف پڑھ لینا کافی ہے یا سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے؟ جواب اگلے راز میں۔ راز نمبر 5، 3 بار پڑھنا مکمل قرآن کا ثواب۔ حدیث میں آتا ہے کہ اسے 3 بار پڑھنا پورے قرآن کے برابر ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن پڑھنے کی ضرورت ختم، ورنہ سب لوگ 3 بار پڑھ کر سو جاتے۔ اصل مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن کے عقیدے والے حصے کا مکمل احاطہ کرتی ہے، یعنی جو شخص اسے سمجھ کر پڑھتا ہے وہ اپنے ایمان کی بنیاد مضبوط کر لیتا ہے، اور جب بنیاد مضبوط ہو تو عمارت خود بخود مضبوط ہو جاتی ہے۔ مگر سب سے حیران کن راز ابھی باقی ہے۔ راز نمبر 6، قیامت کے دن ڈھال۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صبح شام 3 بار سورت الاخلاص، سورت الفلق اور سورت الناس پڑھے، اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن جب اعمال کا وزن ہوگا، جب لوگ پریشان ہوں گے، جب سورج سروں کے قریب ہوگا، اس دن یہ 4 آیات آپ کے پلڑے میں ہوں گی۔ سوال یہ ہے، کیا ہم اسے عادت بنا چکے ہیں یا صرف نماز میں جلدی جلدی پڑھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں؟ سورت الاخلاص صرف ایک سورت نہیں، یہ ایمان کا اعلان ہے، یہ شرک کے خلاف اعلان جنگ ہے، یہ خوف سے آزادی کا پروانہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں دل میں سکون، دعا میں تاثیر، ایمان میں مضبوطی، آخرت میں کامیابی، تو آج سے اسے صرف پڑھیں نہیں، سمجھ کر پڑھیں۔ ہر نماز میں جب کہیں قل هو اللہ احد تو دل سے کہیں میرا رب اکیلا ہے اور وہی کافی ہے۔ آج ہم نے سورت الاخلاص کے 6 راز سنے، لیکن ایک 7واں راز بھی ہے جو علماء دل والوں کو بتاتے ہیں، اور وہ راز ہے اخلاص کا راز۔ اگر آپ چاہیں تو اگلی نشست میں ہم بات کریں گے اخلاص کیسے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یاد رکھیے سورت الاخلاص پڑھنے سے پہلے اخلاص پیدا کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ یا اللہ، یا احد، یا صمد، ہمیں سچی توحید عطا فرما، ہمیں شرک کے خفی سے بھی بچا، ہماری زبانوں کو سورت الاخلاص سے تر رکھ اور ہمارے دلوں کو اس کے نور سے بھر دے۔ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما اور قیامت کے دن ہمیں اس سورت کے صدقے کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔